وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی من والاه، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ شیخ مکرم مختار احمد مدنی حفظہ اللہ اور دیگر سامعین و سامعات، نماز سے پہلے ہم اخوان المسلمین پر پہلا ملاحظہ قدر تفصیل سے پڑھ رہے تھے، جس میں یہ بیان کیا گیا ان کی اپنی کتابوں اور مآخذ کے حوالوں سے کہ ان کے یہاں توحید کے سلسلے میں کس قدر کوتاہی پائی جاتی ہے۔ کوتاہی نہیں بلکہ اس میں واضح خلل پایا جاتا ہے۔ توحید کو وہاں سمجھا ہی نہیں گیا اور شرک کو اختیار کیا گیا۔ شرک کے ساتھ تعلق سے سکوت اختیار کیا گیا۔ قبر پرستی، شخصیت پرستی، ولی پرستی اور وحدت الوجود جیسے عقائد کو راستہ دیا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے متبعین آج تک ہم ملاحظہ فرماتے ہیں کہ اگر اہل حدیث گھرانے کا کوئی فرد بھی ان سے متاثر ہو کے ان سے وابستہ ہو گیا، جڑ گیا، تو ہم یہ دیکھتے ہیں بلکہ بعض ان کے متاثرین جو توحید کے معاملے میں اہل حدیث پر نقد و تنقید کرتے ہیں کہ آپ کیا توحید کی رٹ لگا رکھے ہیں۔ ہاں، آج دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ ابھی شیخ نے کل جو واقعہ بڑا پیارا بیان کیا تھا کہ دنیا چاند پہ ہے اور آپ بخاری پڑھا رہے ہو۔ شیخ نے جواب دیا کہ ہم چاند سے بھی اوپر اور بہت اوپر جا رہے ہیں، جہاں دنیا کا کوئی فرد نہیں پہنچ سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ رہے ہیں اس بخاری اور مسلم اور صحیح عقیدے کے ذریعے سے۔ تو یہ گویا عقیدہ دین کا، ہمارے دین کا خلاصہ ہے، انبیاء کی دعوت کا آغاز ہے، اس کی کنجی ہے، ہاں، اور اللہ جنت و جہنم اور کائنات کو بنانے کا بنیادی سبب ہے۔ اسی کی بنیاد پر جنت اور جہنم ملنی ہے۔ توحید دنیا کے ہر خیر کی بنیاد ہے اور شرک دنیا کے ہر شر کا سبب ہے۔ یہ قرآن و حدیث کی بہت سارے ادلہ سے ہم پڑھتے، سنتے اور جانتے رہتے ہیں، لیکن منہج حق سے ناواقف اور ناآشنا یہ جماعتیں، منحرف جماعتیں، اس سے نہ صرف یہ کہ ناواقف ہیں بلکہ توحید پر چلنے والے لوگوں اور توحید کی دعوت کو طنز و تاریخ کا نشانہ بناتے رہتے ہیں۔ اب شیخ نے آخر میں ان کے حوالوں کو پیش کرنے کے بعد جو بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، یہ کہا کہ بتائیے، اپنے احباب کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ غور کیجئے کہ کیا کوئی ایسی دعوت جہاں توحید رب العالمین کے سلسلے میں کھلا خلل پایا جاتا ہے، جہاں شرک اور بدعات کے سلسلے میں کوتاہی اور تساہل موجود ہے، جہاں مشرکین اور مبتدعین، بدعتیوں اور مشرکوں کے ساتھ نرمی برتنے کا مزاج پایا جاتا ہے، اور انبیاء اور رسولوں کے راستے سے انحراف، کھلے طور سے انحراف ہے، جو الذی قام، وہ انبیاء کی دعوت جو توحید کی دعوت پر ہی قائم ہوتی ہے، تمام انبیاء کی دعوت، ہاں، چنانچہ توحید کی دعوت پر انبیاء کی دعوت قائم ہے اور شرک سے ممانعت پر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں نبی کو، پیغمبر کو مبعوث کیا، بھیجا۔ ہر نبی اور رسول کی تعلیم، رسول کو بھیجا، ان کی دعوت کیا تھی، رسالت کیا تھی، ان اعبدوا اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ صرف اتنا ہی نہیں، واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے بچو، یعنی اللہ کی عبادت، الوہیت کو منوانے اور ساتھ ساتھ اس کی ضد کا رد کرنے کے لیے انبیاء کو بھیجا۔ سب کی دعوت یہی تھی۔ اب اگر کوئی اس دعوت کا مذاق اڑاتا ہے، اس میں تساہل برتتا ہے، تو یہ کھلی دلیل ہے کہ اس کی دعوت نبیوں کی دعوت سے کے موافق نہیں ہے۔ اس کی دعوت حقہ ہے نہیں، ہو ہی نہیں سکتی۔ اب کوئی اگر اس سے دھوکہ کھاتا ہے تو یہ ایسا ہی ہے کہ پوری روشنی موجود ہے، حقائق نگاہ میں آ سکتے ہیں، لیکن آدمی نے حق کو جاننے پہچاننے کے بجائے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اندھیرے اور گمراہی کو قبول کر لیا۔ ایسا ہی معاملہ کہا جائے گا۔ اسی طرح قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی رسول بھیجا، ہر رسول کی طرف ہم نے یہ
وحی کی، وحی کے ذریعے سے یہ آرڈر دیا، حکم دیا کہ آپ دعوت دیجئے. کیا دعوت دیجئے؟ کہ انہ لا الہ الا انا، میرے سوا یعنی اللہ کے سوا معبود برحق عبادت کے لائق حقیقت میں کوئی اور ہے ہی نہیں. فاعبدون، لہذا تم میری ہی عبادت کرو. ہر رسول کی یہی دعوت تھی، لیکن اخوان المسلمین کی یہ دعوت نہیں ہے. اہل الحدیث کے علاوہ جو آج روئے زمین پر جو دعوتیں پائی جاتی ہیں ان کی یہ دعوت نہیں ہے، بلکہ وہ رسولوں کی اس دعوت کا مذاق اڑاتے ہیں کہ ارے کیا آپ توحید کر رہے ہو، اصول ثلاثہ، کتاب التوحید، تقویۃ الایمان یہ پڑھا رہے ہو. ہاں، اس کا مطلب یہ کہ جو رسولوں کی دعوت ہے وہ ان کی دعوت نہیں ہے. اور جو رسولوں کی دعوت سے ہٹا ہوا ہے، کوئی مسلمان بتائے مجھے کہ کیا وہ دعوت صحیح ہو سکتی ہے؟ وہ اس لائق ہے کہ اس کے پیچھے ہمارا نوجوان اندھا ہو کے ان کے نعروں سے دھوکہ کھائے اور ان کے پیچھے چلے؟ اگر ایسا کوئی کر رہا ہے تو یہ بہت بڑی حماقت ہے، یہ اللہ کی توفیق سے محرومی اور شقاوت، بدبختی نہیں تو اور کیا ہے. اللہ تبارک آگے شیخ نے ان کا رد کرتے ہوئے ایک اور دلیل نقل کی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہ مشہور بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں جو آپ بارہا سن چکے ہیں. شیخ محمد بن وہاب نے دعوت اللہ کے باب میں اس کا ذکر بھی کیا. اس حدیث کا بخاری مسلم کے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو ان کو جو تلقین کی اور تو فرمایا انکا ستاتی قومم من ستاتی قومن اہل الکتاب. ہاں، آپ اہل کتاب کی ایک جماعت کے پاس، قوم کے پاس جا رہے ہو. فَإِذَا جِئْتَ، یہاں حدیث کے الفاظ یہ ہیں. ہاں، فَإِذَا جِئْتَ، دوسرے بھی کچھ الفاظ ہیں، فَلْتَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، کہ تم جس بات کی دعوت دو سب سے پہلے وہ دعوت کیا ہونا چاہیے. یہاں کہا فَإِذَا جِئْتَ، جب ان کے پاس پہنچو، آؤ، فَادْعُوهُمْ إِلَىٰ، تو ان کو اس بات کی طرف دعوت دینا. کس بات کی طرف؟ یشہدوا اللہ الہ الا اللہ، کہ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیں. حضرت معاذ بن جبل کو کہا جا رہا ہے آپ اہل کتاب کے پاس جا رہا، پہلی دعوت یہاں سے ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ سے. اب جو لا الہ الا اللہ کو سمجھتا ہی نہیں ہے، اس کے معنی کو جانتا ہی نہیں ہے، وہ اس کی دعوت دے گا؟ اس کی اہمیت کو سمجھنے کی بجائے اس کی دعوت دینے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. ارے کتاب التوحید، توحید کیا کر رہے ہو؟ ہاں، دیوبند والے بھی یہی کہہ رہے ہیں اور دوسرے بھی یہی کہہ رہے ہیں. ہاں، یہ انبیاء کی دعوت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے دعوت کا پہلا نقطہ اگر شرک پایا جاتا ہے تو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی جائے، اور ہم نے اس پر عمل نہیں کیا. یہ مملکت التوحید میں ماشاءاللہ علماء اور یہاں کے خطبہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کا یہ اثر ہے کہ اس پر سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے. ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بہت سارے، میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا اس بات کا اعتراف کرنے میں، کہ ہمارے ان حلقوں میں جو توحیدی ہیں، اہل الحدیث کہلاتے ہیں، ان میں بھی اگر آپ توحید سے متعلق کچھ بنیادی سوالات کریں تو لوگ جواب نہیں دے پائیں گے. ہاں، توحید کے شرائط کیا ہیں، تقاضے کیا ہیں، ہاں، نواقض توحید کیا ہے، نواقض ایمان کیا ہیں. یہاں آپ کو مسجد میں اس کا درس ملتا ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ہمارے یہاں لوگ محروم ہیں، اور میں ایسا مانتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو ارتداد اور انحرافات کی لہریں چلتی ہے، کوئی بھی نیا شخص آتا ہے گمراہی کو اپنے خوبصورت پیک بنا کر اس کو پیش کرتا ہے، اور ہمارے نوجوان دھوکہ کھا کے اس کے فریب میں آ جاتے ہیں اور نعرے لگانے لگتے ہیں. سلفیوں پر جو ہے اہل الحدیث کی دعوت پر نقد و تنقید کے تیشے چلانا شروع کر دیتے ہیں، مخالفتیں کرتے ہیں. اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ بنیادی طور سے دعوت انبیاء کے اس منہج پر ان کی تربیت نہیں کی گئی ہے. اور آج روئے زمین پر پائی جانے والی دعوتوں کا یہی حال ہے. ہمارے یہاں صحیح چیز پائی جاتی ہے تو کہیں کہیں صحیح عمل پایا نہیں جاتا، جیسا کہ میں نے ذکر کیا. چنانچہ حضرت ابن عباس والی اس روایت میں آپ دیکھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل کو بھیج رہے ہیں. یہاں پتہ چلا کہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لیے اہل علم کو بھیجنا چاہیے. حضرت معاذ بن جبل کو علماء صحابہ میں شمار کیا جاتا ہے، اور ان کی کیا کیا فضیلت ہے، اقوال آپ پڑھ سکتے ہیں ان کے سوانح ہر ترجمے میں. آپ نے ان کو بھیجا، جاہلوں کو دعوت و تبلیغ کے لیے نہیں بھیجتے تھے. ہاں، جو سمجھ سوجھ بوجھ رکھیں. ہاں، مطلب اگر یہ کہا جائے کہ جو دلائل نہیں جانتے، باقاعدہ علم شریعت کو جانتے نہیں ہیں، ان کا یہ کام ہی نہیں ہے. جس کا جو کام ہے اسے وہی کرنا چاہیے، ورنہ کیا ہے، من قال فی غیر فن نہیں اتا بالعجائب کما قال ابن حجر وغیرہ، کہ جو اپنے فن سے علاوہ میں کوئی بات کرتا ہے نا تو پھر عجیب و غریب چیزیں پیش کرتا ہے. آج کل ہم اس کے نمونے ہر طرف دیکھ رہے ہیں، اور عجیب و غریب چیز پیش کرنے والوں کو ہماری نئی نسل اور نوجوان پسند کرتا ہے. ہاں، کہ نئی بات لا رہا ہے، کیا وہی حدیث، کیا وہی توحید، کیا وہی سنت، کچھ نیا چاہیے، ہے نا، نئی چیز میں مزہ آتا ہے.
تو پھر ایسے واقعات بنائے جاتے ہیں کہ اس نے کرامت کھیلی، وہ ہوا میں اڑا، پانی پہ چلا، ہاں فجر کے وضو سے عشاء اور عشاء کے وضو سے فجر پڑھ رہا ہے، جب سے وہ بالغ ہوا اس کے بعد کسی دوسرے وضو کی نوبت ہی نہیں آئی، تو مزہ آتا ہے سننے والوں کو، جاہلوں کو۔ ہاں یہ قرآن و حدیث کی تعلیم اور دعوت نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس حضرت معاذ کو اللہ کے رسول نے کہا سب سے پہلے توحید کی طرف، لا الہ الا اللہ کی گواہی اور محمد اللہ کے رسول ہیں، ان دونوں گواہیوں کی طرف دعوت دینا۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت معاذ بن جبل کو۔ آپ دعوت کے لیے بھیج رہے ہیں، عالم کو بھیج رہے ہیں، دعوت کا طریقہ بتا رہے ہیں، ہاں کہ پہلے سب سے اہم چیز پیش کی جائے۔ اگر توحید نہیں ہے تو پہلے توحید اور رسالت کو منوایا جائے، یعنی پہلے اللہ کو مانا تو اللہ کا کلام قرآن، رسول کو سمجھایا تو رسول اور اس کے حقوق یعنی سنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و اتباع۔ یہ دین کی بنیاد اور جڑ یہی ہے۔ ساری اصلاح، مسلمانوں کے دنیا اور آخرت کے سارے خیر کی بنیاد یہی چیز ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے اس کی دعوت دینا۔ وفی روایت، ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ، سب سے پہلے جس چیز کی طرف تم دعوت دو گے وہ اللہ کی عبادت یعنی توحید ہونی چاہیے۔ وفی روایت الی ان یوحد اللہ، اس بات کی جانب تم دعوت دو سب سے پہلے کہ اللہ کو ایک مانے، اکیلا مانے، یعنی توحید کی طرف دعوت دو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا اسلوب سکھاتے ہوئے حضرت معاذ کو کہا۔ اب ہمارے ہاں لوگ اسلامی حکومت کو قائم کرنے کی بات کر رہے ہیں اور توحید کو پامال کر کے جا رہے ہیں، تو کون سی اسلامی، کون سی حکومت، کون سی قائم، وہ سب کچھ ہو سکتی ہے، اسلامی نہیں ہو سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کی دعوت کا پہلا ہی سبق آپ نے توڑ پھوڑ دیا، تو اب آگے عمارت کون سی ہوگی؟ ہاں قال ابن القیم، امام علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آپ کی کتاب میں ہے کہ التوحید و مفتاح و دعوت الرسل، تمام رسولوں کی دعوت کی کلید ہے توحید۔ توحید تمام انبیاء کی دعوت کی کنجی اور چابی ہے۔ وہذا امام الحنفاء، کہہ رہے ہیں کہ یہ امام الحنفاء ابراہیم علیہ السلام ہیں جو اپنے نفس پر شرک کا خوف کھا رہے ہیں جبکہ وہ اللہ کے خلیل ہیں۔ چونک جانے والی بات ہے کہ امام الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی ملت کی پیروی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو حکم دیا، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ان کو حنیف کہا اللہ نے، ہاں وہ دعا مانگ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں کہ میں شرک میں پڑ جاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور یہ دعا مانگی کہ پروردگار اس شہر کو، شہر مکہ کو امن والا شہر بنا دے، وَجُنُوبْنِی، آگے یہ جملہ دیکھیے محل استشہاد یہی ہے، وَجُنُوبْنِی وَبَنِیَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ کون کہہ رہا ہے یہ دعا مانگ رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ پروردگار مجھے اور میرے بیٹوں کو اس بات سے بچا کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ ہاں یہ ہمارے درس میں کتاب التوحید میں یہ آیت شیخ محمد عبدالوہاب نے باب الخوف من الشرک میں یہ آیت پیش کی ہے۔ میں طلبہ کو پڑھاتا ہوں، بعض جگہ ذکر کرتا ہوں، تو یہ سوال کرتا ہوں عوام سے، حاضرین سے، کہ ہم بہت کہاں ہیں حضرت ابراہیم کے مقابلے میں، ہم جانتے ہیں کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ ہم میں سے کسی شخص سے اگر میں سوال کروں کہ کیا آپ بتوں کو پوجو گے، ہم اور آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا ہم بتوں کی پرستش کریں گے؟ ہم اپنے بارے میں یہ یقین بظاہر رکھتے ہیں کہ ایسا ہم ہرگز نہیں کر سکتے، شعور کے ساتھ ہرگز نہیں کر سکتے کہ اگر ہوش و حواس قائم ہے کہ کسی بت کی پرستش کریں۔ سیدنا ابراہیم ہم اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں وثوق کے ساتھ کہ ہم نہیں کریں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے درمیان کوئی مناسبت ہے ایمان و یقین کے سلسلے میں؟ وہ توحید کے امام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کا نمونہ پیش کیا اور ان کی زندگی ہمارے سامنے ہر سال عید الاضحیٰ اور حج کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے کہ توحید کا ایک زبردست اور مکمل نمونہ۔ ان کے بارے میں کیا یہ اندیشہ کیا جا سکتا ہے کہ بتوں کی عبادت کریں گے؟ اور وہ دعا کر رہے ہیں رب جنوبنی و بنی ان نعبد الاصنام۔ آج ایک اہل حدیث یہ کہے کہ توحید کی بات کیا ضرورت ہے، یا کوئی ایک جو ہے تحریکی یا ایک عام آدمی سوشل میڈیا پہ جاہل آدمی کہتا ہے کہ ارے کیا اصول ثلاثہ پڑھا رہے ہو، کیا توحید کی تعلیم دے رہے ہو، کیا شرک پر زور دے رہے ہو، اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی کا معنی اور مفہوم سمجھنا چاہیے۔
ہاں اسے توحید کی اور شرک کی، توحید کی اہمیت اور شرک کی برائی اور قباحت اور اس کے برے اثرات کا احساس ہوگا تو وہ یہ بات زبان سے نہیں نکالے گا، اور جب اس کی اہمیت سمجھے گا تو ایسی کسی دعوت سے، وہ اخوانیت ہو، جماعت اسلامی ہو، تبلیغی جماعت ہو، فلاں ہو فلاں ہو فلاں ہو، ایسی کسی دعوت سے وہ متاثر نہیں ہو سکتا جہاں توحید کو بنیادی اور مرکزی حیثیت حاصل نہ ہو، جہاں شرک کو رد نہ کر کے اس سے تسامح اور نرمی برتی جاتی ہو۔ ساری دعوتوں میں روئے زمین پر اہل الحدیث سلفی دعوت کے علاوہ آج دیکھ لیجئے کہ یہ خصوصیت آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی، اور یہ خصوصیت انبیاء کی دعوت کی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ پروردگار مجھے اور میرے بیٹے کو بت پرستی سے بچانا، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، پروردگار ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہی میں ڈال رکھا ہے، لوگ دھوکے میں ہیں، مجھے اور میرے بیٹے کو اس سے بچانا۔ کوشش بھی کی، دعوت بھی دی، تربیت بھی کی اور دعا بھی کی۔ یہ ہم کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ نبی رحمت ہیں، حضرت ابراہیم کی بات کے بعد شیخ کہہ رہے ہیں، اور یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کو خبر لگتی ہے کہ یمن میں ایک بت ہے جس کا نام ذوالخلصہ یا ذوالخلصہ ہے، ہاں، جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی آپ کی نیند اڑ جاتی ہے، آپ بے چین ہو جاتے ہیں، دل مغموم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اہل یمن ہی کے ایک شخص کو بھیجتے ہیں۔ چنانچہ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تریحنی من ذی الخلصہ، ہاں، فقلت بلا فانطلقت فی 50 و 100 فارس من احمس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ذی الخلصہ کو تباہ کر کے مجھے کیوں نہیں خوش کرتے، آرام دیتے، راحت کیوں نہیں دیتے؟ تو وہ عبداللہ بن جریر بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قبیلے کے احمس کے 150 سواروں کو لے کر کو تیار کیا، ان کو ساتھ لے گئے اور ذی الخلصہ کو صاف کیا۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ شارح بخاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مجھے کیوں خوش نہیں کرتے الا تریحنی کی وضاحت کرتے ہیں، پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہاں دلی راحت اور اطمینان سے مراد ہے، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو شرک سے زیادہ پریشان کرنے والی اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ یعنی یہاں مقصود یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے دل کو سکون و اطمینان کیوں نہیں دلاتے، خوشی کا مطلب، اور آپ کی خوشی اور اطمینان کس وجہ سے زائل ہوا، بے چینی میں کیوں تبدیل ہوا؟ اس لیے کہ آپ کو خبر لگی کہ ایک بت ہے اور اس کی اس طریقے سے لوگ پرستش کر رہے ہیں۔ ایک نبی کے لیے شرک سے زیادہ جو ہے پریشان کرنے والی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ اب نبی کے متبعین کے لیے بھی شرک سے زیادہ ناقابل قبول، قابل رد کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ اور جو لوگ یا جو دعوت یا جو مؤسسین جماعت اگر شرک کو برداشت کر رہے ہیں، اس سے چشم پوشی کر رہے ہیں، اس کے سلسلے میں مداہنت اور نرمی برت رہے ہیں، سیدہ زینب کے مزار پہ جاتے ہوں یا قبر پرستی کو دیکھتے ہوں اور اس کی تائید کر رہے ہوں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ قبر پرستی اور بت پرستی کرنے والے اولیاء سے استمداد اور استغاثہ کرنے والوں پر نکیر کرنے میں شدت نہیں کرنی چاہیے، جیسا کہ مرشدین اخوان المسلمین کے اقوال آپ نے سنے پڑھے، تو جو ایسا کہتا ہو کیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منہج پر ہے؟ آپ جس وجہ سے آپ کا آرام ختم ہو رہا ہے شرک کے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ نکیر مت کرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بھیج رہے ہیں کہ اس سے راحت دو مجھے، آپ راحت مانگ رہے ہیں اس سے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نکیر مت کرو۔ تو گویا عمر تلمسانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ شدت اختیار نہیں کی، تو یہ نصیحت انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کی ہے۔ اس کا مطلب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدت برت رہے ہیں شرک کے خلاف۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہمارے لیے نمونہ ہے اور اسی میں نجات ہے۔ چنانچہ آپ شرک کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور وہی حقیقی دین ہے جس میں شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور جو دین اور دعوت اس بنیاد پر قائم ہوگی وہی دعوت حقہ ہوگی، اور جو اس سے ہٹی ہوگی وہ حق نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ اللہم، یہ ابن حجر کی بات چل رہی ہے کہ راحت سے مراد شرک سے نجات دے کے ذی الخلصہ کا خاتمہ کر کے میرے دل کو سکون و اطمینان دلاؤ، جیسا کہ یہ نبی کے لیے پریشان کن بات تھی۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میرے قبر کو بت نہ بننے دینا جس کی عبادت کی جائے۔ ہاں، اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس قوم پر اللہ کا غضب بڑا سخت ہو گیا جن لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ دیکھیے، غور کیجئے، نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، نبیوں کو نہیں پوجا، مسجد بنایا، ابھی وہ قبر ہے اور وہاں مسجد بنائی
اور ہمارے ابھی اپنے پڑھا کہ حسن البنا صاحب ان کے رفقا قبروں اور مزاروں پہ جا رہے ہیں، وہاں دعا کر رہے ہیں، پیدل چل کے جا رہے ہیں، وہاں کی خرافات کو دیکھ رہے ہیں، خاموش ہیں. اور پھر آگے جو باتیں آپ نے پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ نبیوں کی قبروں پر سجدہ گاہ بنانا یہ لعنت کا، اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی بات ہے. تو وہاں اگر کوئی عبادت کر رہا ہے یا ان سے استمداد استغاثہ اور ان کی عبادت کر رہا ہے تو یہ کتنی شدت کی بات ہے، اللہ کے غضب کو کس طرح دعوت دینے والی بات ہے. یہ موطا امام مالک کی روایت ہے. اس حدیث سے یہ استدلال کیا جا سکتا ہے کہ ولا اور محبت اللہ کے لیے. جب اللہ اس چیز پر بھڑکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مسجدوں پر، قبروں پر مسجد بنانے سے غصہ ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، تو ہمیں اس سے خوش ہونا چاہیے. اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے ایک مومن اس سے خوش ہوگا؟ ناممکن. اللہ کی ولا اور برا، اللہ کے لیے ولا اور برا کا تقاضا یہ ہے، شیخ کہہ رہے ہیں، یعنی آپ اللہ کی خاطر غصہ ہوں اور اسی کی خاطر خوش ہوں. چنانچہ توحید باری کی طرف دعوت دیں جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور شرک اور مشرکوں سے ڈرائیں، ان کی قبروں یا ان کے الٹی سیدھی باتوں کی تائید نہ کریں سعید ہوا کی طرح کہ یہ رفاعی سلسلے کو اللہ کی طرف سے عطیہ ملا ہے کہ الٹی سیدھی حرکت کریں، اس کو کرامت کا نام دے رہے ہیں. ہاں، یہ ان کی تائید نہ کریں. شرک اور مشرکوں سے ڈرائیں جس سے اللہ ناپسند کرتا ہے اور جس پر غضبناک ہوتا ہے. یہ ان موحد مومنوں کا طریقہ ہے جو انبیاء اور رسول کے منہج پر چلتے ہیں، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے نقش قدم پر چلتے ہیں. لیکن جو اس منہج سے دور ہوگا یا اس میں کوتاہی برتے گا وہ دور کی گمراہی میں جا نکلے گا اور یہ عظیم گناہ کا مرتکب ہوگا. یہ بالکل پہلا ملاحظہ اور اس پر تبصرہ یہاں اختتام پذیر ہوا. وقت ضائع کیے بغیر میں دوسرے ملاحظے کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں. الملاحظۃ الثانیہ، دوسرا ملاحظہ جس کا آپ کے مترجم کتاب میں عنوان دیا گیا، ولا و برا کے عقیدے کا اخوانیوں کے یہاں کمزور ہونا. ولا اور برا، ہاں، یہ ولا اور برا دوستی اور دشمنی، سادہ اور مختصر الفاظ میں اسلام کے اپنے اس کے کچھ ضابطے ہیں. قرآن و حدیث میں آپ حدیثوں کو دیکھیں، مرفوعاً اور موقوفاً کئی صحابہ سے یہ روایت ملے گی آپ کو، مرفوعاً بھی، کہ اوثق عر الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ الموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ، کہ ایمان کے دستوں میں سب سے زیادہ مضبوط دستہ، سب سے اہم چیز کہہ لیجئے ایمان میں، یہ ہے کہ آپ اللہ کے لیے دوستی کریں، اللہ کے لیے محبت کریں، اللہ کے لیے نفرت کریں. اور اس محبت اور نفرت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کے لیے دوستی. محبت کا نتیجہ دوستی اور نفرت کا نتیجہ دشمنی. یہ سب سے مضبوط دستہ. میں نے اس پر مختلف دروس و خطابات میں بار بار کہا کہ یہ وہ چیز ہے جس کا اثر ہماری گھر کی زندگی، دکان کی زندگی، عام معاشرتی زندگی، اخلاقیات، حلال حرام، معاملات، ہر جگہ ظاہر ہوتا ہے. اور منہج اور عقیدے میں تو اس کا معاملہ بالکل اہم اور واضح ہے ہی. اس کے اثرات ہر جگہ نظر آئیں گے آپ کو کہ ایک شخص ایمان کے اس سب سے مضبوط دستے پر قائم ہے یا نہیں. اور اس کو میں ایک اور زاویے سے اشارہ کر رہا ہوں، یہ کہ اس ولا اور برا کے جذبے کو اگر آپ مسلمانوں میں، اپنی نسل میں، بچوں میں، بچیوں میں بیدار کرتے ہیں، عورتوں میں اور مردوں میں اگر بیدار اور زندہ کرتے ہیں تو وہ مرتد نہیں ہو سکتی. یہ ولا اور برا کا صحیح عقیدہ اگر اس کے اندر پیدا ہو گیا تو دوسرے لفظوں میں یہ سمجھاؤں کہ اس کے اندر دین کی صحیح غیرت ہوگی. غیرت کا پانی جب زندہ ہوگا، حمیت زندہ ہوگی، تو اغیار کی کوششوں کو ناکام بنانے کا یہ سب سے بڑا ہتھیار ہوگا. ایک مسلمان سچے عقیدے والا ہوگا تو دیکھیے سمیہ ایک عورت ہے، خاتون ہے، ابتدائی زمانے میں ابو جہل نے کیسے کیسے ظلم ڈھائے، آخر میں شرمگاہ پر برچھا مار کر انتہائی شرمناک انداز میں ان کو شہید کیا. لیکن وہ اللہ کی بندی اپنے عقیدے سے ٹس سے مس نہیں ہوئی. کیا بنیاد تھی؟ یہ ولا اور برا تھا کہ اگر اللہ پر ہم نے ایمان لایا ہے تو اب اللہ کے لیے دوستی اور دشمنی ہم کریں گے. اگر تم دشمن ہوتے ہو، ظلم کے پہاڑ توڑتے ہو، کوئی حرج نہیں. اللہ کے رسول کی زبانی ہم نے یہ خوشخبری سنی ہے، موعدکم الجنہ، جنت تمہارے وعدے کا مقام اور ٹھکانہ ہے، ہمارے منظور ہے، تم چاہے جو سلوک کر لو. ہاں، یہ ولا اور برا کی بنیاد پہ ہوتا ہے. ہاں، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو طلحہ نے شرک کی حالت میں جب پیغام دیا نکاح کا تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسی شخصیت ہیں جس کے پیغام کو رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ مشرک ہیں، کافر ہیں، اور میں مومنہ ہوں. ایک مومنہ کسی مشرک سے شادی کرے یہ نہیں ہو سکتا، جائز ہی نہیں ہے.
پھر ان کو توحید سمجھائی کہ سوچو جس بت کو تم پوچھتے ہو ایک بڑا ہی تراشتا ہے خراشتا ہے بناتا ہے، ہاں، اور تم اس کو پوچھتے ہو، اگر اس کو جلاؤ تو آگ لگ جائے جل جائے، اور توڑا جائے تو ٹوٹ جائے، وہ تمہاری مدد کیسے کرے گا، تمہاری باتیں کیسے سنے گا؟ ابو طلحہ کو بات سمجھ میں آئی، بعد میں ایمان لے آئے۔ ام سلیم کی پیشکش کے مطابق انہوں نے آ کے کلمہ پڑھا اور ایمان لائے، اور یہی ان کا مہر بن گیا، نکاح کر لیا اور یہ ایمان لانا مہر بن گیا۔ یہ غیرت کہاں سے آئی؟ یہ ایمان اوثق و اورل ایمان کا حصہ ہے۔ آج اگر ہم اپنی نسلوں کو اسلام اور ایمان کے خلاف چلتی آندھیوں سے بچانا چاہتے ہیں، ارتداد اور انحراف، شرک، کفر اور بدعات کے شبہات کے فتنوں سے محفوظ رکھ کے ان برائیوں سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، تو ولا اور برا، لا الہ الا اللہ یا عقیدے کی بنیاد پر اس فکر کو، اس جوہر کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنی بچیوں میں، گھر کی خواتین میں، بچوں میں، نئی نسل میں یہ بنا دے تو کوئی منکر حدیث، کوئی مرزا علی انجینئر، کوئی راشد ساز، کوئی اسرار ڈاکٹر اسرار، کوئی مولانا ابو العلا مودودی، کوئی سید قطب اپنی گمراہ فکر کے ساتھ ہمارے نوجوان نسل کا شکار نہیں کر پائے گا۔ یہ میرا دعویٰ ہے، عقیدہ ہے۔ اور اخوان المسلمین کے یہاں یہ معاملہ انتہائی کمزور ہے۔ دوسری تمام باطل افکار اور مناہج کی طرح یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ولا اور برا کے عقیدے کا اخوانیوں کے یہاں بڑا کمزور معاملہ ہے۔ یہ چیز اخوان المسلمون کے سربراہوں اور مفکرین کے کلام سے واضح ہے۔ میں اردو والی عبارت ہی پڑھ رہا ہوں تاکہ وقت بچے۔ وہ چنانچہ یہ اخوان المسلمین جماعت کے بانی حسن البنا ہے، جماعت کے 20ویں برسی پر اجلاس کے اندر کہہ رہے ہیں، جماعت اخوان المسلمین بننے کے جب 20 سال مکمل ہوا، تو اس کی جو محفل اور مجلس منعقد ہوئی، اس میں یہ حسن البنا کا ارشاد ملاحظہ فرمائے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اخوانی تحریک کسی عقیدے، دین یا فرقے کے خلاف نہیں ہے۔ سنا آپ نے؟ کسی عقیدے، دین یا فرقے کے خلاف نہیں ہے۔ ایک ہے جو حاشیے میں ہے، سلفی فکر کے خلاف ہے۔ کسی عقیدے، دین یا فرقے کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اس جماعت کے ارکان کو احساس ہے کہ اس وقت تمام رسالتوں کو الحاد کا خطرہ ہے۔ اس لیے ان ادیان کے مومنین پر واجب ہے، یعنی عیسائی ہو، یہودی ہو، نصارہ، کوئی بھی مذہب ماننے والا ہے، اس پر ایمان لانے والوں پر واجب ہے کہ وہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو جائیں اور انسانیت کو مسلمانوں کو نہیں، انسانیت کو اس خطرے سے نکالنے کے لیے اپنی کوششیں صرف کر دیں۔ اور اخوان المسلمون بلاد عربیہ اور بلاد اسلامیہ کے اندر اجانب کے آنے کو ناپسند نہیں کرتے۔ آئے جائے کوئی حرج نہیں، اجنبی آتے رہیں، کوئی بات نہیں، اور نہ ہی ان کے لیے برا سوچتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے ہم وطن یہودی، ملاحظہ فرمائے، یہ حسن البنا کہہ رہے ہیں، ایک جملہ قرآن و حدیث کے خلاف، کہہ رہے ہیں کہ حتیٰ کہ ہمارے ہم وطن یہودی ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمارے اچھے تعلقات ہیں۔ قافلۃ الاخوان المسلمین حوالہ آپ کے یہاں موجود ہے۔ آگے کی عبارت میں ایک جگہ اور مزید واضح ہو جاتا ہے، حسن بنا سے اس مجلس میں جس کے اندر امریکی اور برطانوی کمیٹی بھی تھی، امریکہ اور برطانیہ کے یہودی اور نصارہ افراد پر مشتمل ایک ڈیلیگیشن، ایک وفد آیا اور ایک مجلس منعقد ہوئی۔ اس جلسے کو خطاب کرتے ہوئے شیخ حسن البنا کہہ رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیں، کہ میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ ہمارا یہودیوں کے ساتھ کوئی دینی جھگڑا نہیں ہے۔ خصومتنا مع الیہود لیست دینیہ، اس طرح کا جملہ ہے ان کا کہ ہمارا جھگڑا یہودیوں سے دینی جھگڑا نہیں ہے۔ پھر کون سا جھگڑا ہے؟ ملاحظہ فرمایا، الاخوان المسلمون، یہ چیز موجود ہے آن ریکارڈ، اور یہ حوالے آپ کے پاس آپ کی کتاب میں موجود ہیں۔ شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ کے سامنے جب حسن البنا کی یہ بات پیش کی گئی تو فرمایا یہ باطل اور خبیث بات ہے۔ یہ وقت کے امام قرآن و حدیث کی ترجمانی کرتے ہوئے اس غلط بات کی تردید کر رہے ہیں۔ یہ باطل اور خبیث بات ہے۔ یہودی مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن اور لوگوں میں سب سے برے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، سورہ مائدہ آیت نمبر 83۔ یہ قرآن کا فرمان ہے کہ آپ لوگوں میں مومنوں کا سب سے بڑا دشمن یہودیوں کو پاؤ گے اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رب العالمین۔ اب رب العالمین کا فرمان یہ اخوان المسلمین والے مانتے ہیں یا اپنے مرشد اور اپنے بانی حزب گروہ حسن البنا کی بات کو مانتے ہیں؟ اگر اس کو مانتے ہیں تو اللہ کی اس بات کو رد کریں، یعنی رد کر رہے ہیں۔
اور اگر اللہ کے کلام کو مانتے ہیں تو اس کو رد کرنا ہوگا. لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ اللہ کی بات کو مانتے ہوئے یہ نہیں کہیں گے کہ شیخ حسن البنا نے غلط کہا، اس کی تعویل کریں گے، دور از کار تعویلات سے کام لیں گے، جیسا کہ عام طور سے باطل منہج کو ماننے والوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ غلط کو غلط، اپنے لوگوں کے غلط کو غلط قبول نہیں کرتے. ہاں، چنانچہ لوگوں میں یہودی اور بت پرست مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں، یہ قرآن کے سے ثابت ہوا. اور یہ بات غلط، ناروا اور قبیح و منکر ہے. اس کے یہ علامہ ابن باز کے کلام کا ترجمہ ہے کہ یہ بات غلط ہے، ناروا ہے، قبیح اور منکر ہے، انتہائی بیہودہ ہے. اس کے کہنے والے پر توبہ واجب ہے. جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان دینی جھگڑا نہیں ہے، اسے توبہ کرنا چاہیے. ہاں، اور اسے چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنی اس بری بات پر شرمندہ ہو. بواسطہ دعوت الاخوان المسلمین فی میزان الاسلام، آپ کو حوالہ اور صفحہ نمبر موجود ہے کتاب میں. اس چیز کو یوسف قرضاوی نے اچھی طرح ظاہر کیا. اب دیکھیے کہ قرآن کی آیت بالکل صاف ہے، واضح ہے، اور اس کے خلاف حسن البنا کی بات ہے، لیکن بجائے اس کے کہ اس کو غلط مانیں، اس پر نقد کریں اور یہ کہے کہ ہمارے شیخ سے خطا اور غلطی ہو گئی، اس کی تائید اور اس کو مزید بڑھاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں ان کے ماننے والے. یوسف القرضاوی جو ابھی ماضی میں کہا جاتا تھا کہ ان کے امیر المومنین یا مرجع بنے ہوئے تھے اخوان المسلمین کے، نے اچھی طرح اس کو ظاہر کیا. جن کی پرورش اخوان المسلمین کے داعیوں کی گود میں ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں، میں شیخ قرضاوی فرما رہے ہیں کہ میں ایسے مدرسے میں پروان چڑھا ہوں جو اسلام کی خدمت کے لیے وقف ہے. اس مدرسے کو ایسے شخص نے قائم کیا ہے جو اپنی فکر، اپنی حرکات اور تعلقات میں اعتدال سے ممتاز ہے. شیخ حسن البنا کو کہہ رہے ہیں اعتدال، بہت اعتدال کی حامل شخصیت ہے، اس میں امتیاز رکھتے ہیں، اور وہ ہے امام شہید حسن بنا کی شخصیت. ہاں، یہ معتدل ہیں. ہاں، یقیناً آپ اس میدان میں تنہا امت تھے. قرضاوی صاحب حسن البنا کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تنہا امت تھے. ہاں، بعض لوگوں نے غلو کرتے ہوئے حسن البنا کو صحابہ کرام سے زیادہ افضل قرار دیا، اور اس کی تعویل اور اس کا دفاع یوسف القرضاوی نے کیا، وہ دوسری کتابوں میں مذکور ہے. ہاں، بائیں طور کہ آپ تمام لوگوں کے ساتھ، ہاں، حضرت حسن البنا کے بارے میں قرضاوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ تنہا امت تھے، بائیں طور کہ آپ تمام لوگوں کے ساتھ نرم برتاؤ کرتے تھے. آپ کے بعض مشیر قبطی عیسائی تھے. ہاں، شیخ امام حسن البنا اسلامی دعوت کے میر کارواں، اخوان المسلمین کے بانی و مؤسس، ان کے مشیر قبطی نصارہ تھے. اور یہ اسے قرضاوی صاحب بطور فخر ذکر کر رہے ہیں، جنہیں آپ نے سیاسی کمیٹی میں ڈال رکھا تھا. یہی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ان کی ساری تگ و دو سیاسی تھی، دینی نہیں تھی، اور اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں جو پیچھے کہا. ہاں، سیاسی کمیٹی میں ڈال رکھا، اور بعض کو آپ اپنے کانفرنس میں بھی لے جاتے تھے، اور آپ شیعوں کے ساتھ بھی تقارب کے قائل تھے. اسی لیے آپ نے شیعہ رہنماؤں کا قاہرہ کے اندر اخوان المسلمین کے دفتر مرکزی آفس میں استقبال کیا. چنانچہ میرے اندر جو اعتدال پایا جاتا ہے یہ حسن بنا اور آپ کے مدرسے کا اثر ہے. یہ اعتدال نہیں، مداہنت ہے، دین کے تعلیمات سے کی مخالفت ہے. شیخ کی یہ بات من حوار صحفی، ہاں، اجرت ہو معاہو صحیفہ امریکیہ، ہاں، یہ ایک امریکی اخبار میں ان کے انٹرویو کے درمیان یہ بات انہوں نے کہی. اور قرضاوی نے مزید کہا کہ جس عظیم شخصیت نے میری فکری اور روحانی زندگی پر سب سے زیادہ اثر ڈالا ہے وہ شیخ حسن بنا کی شخصیت ہے، جو موجودہ وقت میں سب سے بڑی اسلامی تحریک کے بانی ہیں. علماء و مفکرون، یہ حوالے آپ ملاحظہ فرمائیں. مزید قرضاوی ایسی بات کہتے ہیں جس سے ان کے نزدیک ولا اور برا کے عقیدے کی کمزوری صاف جھلکتی ہے. موصوف کہتے ہیں کہ یورپی لوگوں کو چاہیے، بہت غور سے سماعت فرمائیں، یہ ایک ان کے داعی، ان کی بڑی اور نمایاں ممتاز شخصیت کا بیان ہے جن کی طرف لوگ رجوع کر رہے ہیں، جن کا دفاع کرتے ہیں، اور وہ خود حسن البنا کا دفاع کر رہے ہیں. ہاں، یا لہٰذا، اور یہ چیزیں آن ریکارڈ موجود ہیں. شیخ قرضاوی کیا کہہ رہے ہیں کہ یورپی لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی قدیم دشمنیوں سے نکل جائیں جنہیں ان کو صلیبی جنگوں ہی کے دنوں سے وراثت میں ملا ہے. ان دشمنیاں صلیبی جنگوں کے نتیجے میں وراثت میں ملی ہے، بغض و عناد ہے، اس سے یورپی لوگ نکل جائیں. اب وہ زمانہ ختم ہو چکا ہے، لد گیا ہے. مناسب ہے کہ ہم ان قدیم دشمنیوں اور ان کے شائبوں سے خالص ہو جائیں. یعنی یہ کہیں کہ ہم پرانے گڑے مردوں کو نہ اکھاڑیں اور اس سے اپنے آپ کو آزاد کر لیں. یہاں تک کہ کہا کہ ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ
ایک ہمسر اور برابر درجے کے آدمی کی طرح سلوک اور برتاؤ کریں. ہم سب انسان ہیں, ہم سب آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنے ہیں. قرضاوی صاحب کے جملے اور اس کی معنویت پر تھوڑا سا غور کریں. ہمارے نوجوان اور پھر قرآن و حدیث کی تعلیمات اور ولا اور برا کی اسلامی تعلیم کو عقیدے کی کتابوں میں سمجھے جانے, جو قرآن و حدیث کی دلیلوں پر مشتمل ہیں. آپ آگے پڑھیں گے ولا اور برا کی یہ عقیدہ جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ ایسے ہی سرسری طور سے نہیں ہے. بہت ساری واضح بالکل جس میں تعویل کی گنجائش نہیں, صاف صاف دلیلوں سے یہ عقیدہ اور اس کے اصول ضابطے واضح ہیں. ہاں, چنانچہ ابھی میں وہ اس موضوع پہ جانے سے پہلے یہ مزید اقوال ملاحظہ فرمائیں کہ مزید یوسف القرضاوی کا یہ قول مزید وضاحت کر رہا ہے, بات کو مزید واضح کر رہا ہے کہ اس بات سے انکار نہیں ہے کہ اسلام کے خلاف حقد و حسد, کینہ کپٹ جو ہے, اور اس سے اور مسلمانوں سے خوف مغرب کے اندر, اس سے یعنی اسلام سے اور مسلمانوں سے خوف مغرب یعنی یورپ کے اندر عام سیاست دانوں پر مسلط ہے. وہ ڈرتے ہیں. ہاں, اور یرموک, اجنادین نیز صلیبی جنگوں کا بھوت ان پر سوار ہے. بس یہی تھوڑا سا فرق ہے ان لوگوں کے سمجھنے میں. جنگوں سے زیادہ ان پر اس تحریک اور اس دین کی حقانیت, اس کی فطرت کے مطابق ہونا, اس کی سچائی کا خوف ہے. ہاں, ہتھیار تو ان کے پاس ہم سے بہتر ہیں, تو کہہ رہے ہیں کہ جنگوں کا بھوت ان پر سوار ہے. عربوں اور عثمانیوں کی فتوحات, خالد ابن ولید, طارق ابن زیاد, صلاح الدین اور محمد فاتح کے نام ان کو بے چین کیے ہوئے ہیں. لیکن اب ہمیں اس طرح کے خوف سے باہر آنا ہوگا. قرضاوی صاحب سے بھی ڈر رہے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ اب ہمیں اس خوف سے باہر آنا ہوگا, نفسیاتی آڑ کو ختم کرنا ہوگا. یہ نفسیاتی رکاوٹ جو ہے ہمارے اور آپ کے بیچ میں, جو پرانے زخموں کی وجہ سے جو رکاوٹ ہے, اب اس کو بھلا دیجئے, ختم کر دیجئے, اور قدیم و جدید تمام قسم خوف اور حقد و حسد سے آزاد ہونا ہوگا. اب اس سے آزاد ہو کے ہم بھائی بھائی بن کر ایک دوسرے سے ملے. یہ کس سے موافقت اور ملاوٹ کا, قربت کا کی دعوت دے رہے ہیں قرضاوی صاحب؟ یہود, نصارہ, یورپ اور غیر مسلم دنیا سے. سوڈان کے اندر 1415 میں منعقد ایک کانفرنس میں ادیان کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے قرضاوی صاحب نے کہا کہ میں نے شخصی طور پر اپنی کتاب اولویات الحرکت الاسلامیہ کے اندر اس طرح کے بین الادیان مکالمے کی دعوت دی ہے. مغرب کے پادریوں, عیسائی راہبوں اور ان کے علماء کو علمی گفتگو کی دعوت دی ہے. اسی طرح سیاسی گفتگو کی طرف بھی دعوت دی ہے, جن کے ہاتھ میں قول و قرار ہے, جس طرح کے حسن ترابی نے بھی کوشش کی ہے. حسن ترابی یہ سوڈان کے اخوانی لیڈر تھے. چنانچہ یہاں تک کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ دینی, فکری اور سیاسی پیمانے پر اس طرح کی گفتگو نفع بخش ثابت ہوگی اور آپس میں ایک دوسرے کے تعلقات سے جو بدگمانیاں ہیں وہ ختم ہو جائے گی. ملاحظہ فرمائیں, یہ جو سب باتیں ہیں یہ جیسے ایک سیاسی لیڈر ممالک اور سیاسی بنیادوں پر دو حکومتوں کے درمیان تقارب اور باہمی تبادلے سیاسی مقاصد کے تحت باتیں کرتا ہے, یہ دین کے معاملے میں رہ کر سیاسی انداز کی گفتگو کر رہے ہیں اور انہیں ولا اور برا کے اسلامی اصولوں کے برخلاف تقارب کی دعوت دے رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آگے ذکر کیا ہے, سمجھوتے کیے ہیں, لیکن اسلامی اصولوں کو تج کر یا مصالحت حق کو جو ہے نظر انداز کر کے باطل سے مصالحت یا سمجھوتا نہیں کیا. آپ نے وہی سمجھوتا کیا جو اسلام مسلمانوں کے اصول و ضابطوں کے تحفظ کے ساتھ ان کے حق میں تھا. چنانچہ یہ یوسف القرضاوی صاحب کے اس دعوت کو ملاحظہ فرمائیں. اس کے بعد سیریا کے اندر اخوان المسلمین کے مرشد مصطفیٰ سبائی کہتے ہیں, یقیناً اسلام مسیحیت کی ایک آسمانی دین کی حیثیت سے قدر کرتا ہے. یعنی اسلام اور مسلمان عیسائیت کی قدر کرتے ہیں اس لیے کہ وہ آسمانی دین ہے, اور اس کے ماننے والوں کو ان کے معاملات میں بلا مداخلت کیے ہوئے عقیدہ و عبادت کی آزادی میں کوئی رکھنا ڈالنا نہیں چاہتا. یعنی اگر ہماری حکومت ہوگی تو عیسائیت کو اس کے عقائد کے اختیار کرنے میں کوئی مشکل اور کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. ہاں, جہاں تک ان کے ذاتی مسائل ہیں تو ان سے بالکل چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا, اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ان پر ایسے احکام لاگو کیے جائیں جو ان کی شریعت یا رسم و رواج کے مخالف ہوں. ان کی شریعت اور رسم و رواج. دیکھیے سیاسی زبان, یہاں تک کہ کہا کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مذکورہ جن تمام امور میں اسلام ان کا احترام کرتا ہے, ہم صرف اسے ذکر کرنے ہی پر اکتفا نہ کریں بلکہ انہیں دستور میں بھی شامل کر دیں. بلکہ ہم نے یہ مشورہ بھی دیا ہے کہ تمام آسمانی مذاہب اور ادیان اور دوسرے دینی طبقات کے ذاتی مسائل کا احترام کرنے کو واجب کر دیں, کہ ہر مذہب کا احترام کرنا ضروری ہے. اب ایسی صورت میں یہ کیسے سوچا جا
جا سکتا ہے کہ عیسائیوں کے عقائد اور ان کے ذاتی مسائل کے لیے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے. ہاں، مجلۃ حضارت اسلام، یہاں آگے تھوڑی سی وضاحت آئے گی. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم ان پر تنقید کرتے ہوئے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیگر اسلام کی تعلیمات غیر مذاہب کے ساتھ شدت اور تشدد کو اختیار کرنے کی ہے. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. ہاں، ان کے ساتھ نرمی برتی جائے. اسلام امن اور محبت کی تعلیم دیتا ہے، اجتماعیت کی تعلیم دیتا ہے، اور امن و شانتی کو فروغ دینے کی تعلیم دیتا ہے. ہر ایک کو اس کا حق دیتا ہے، کسی پر ظلم کو روا اور جائز نہیں قرار دیتا. دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف اور حق کو ان کا حق دینے کی تعلیم دیتا ہے، لیکن اس حساب پر نہیں کہ آپ اپنی توحید اور اپنے ولا اور برا کو جو ہے تج دیویں، اپنے عقیدے کے ساتھ سمجھوتا کر لیویں، اپنے عقیدے توحید میں تنازل اختیار کریں. ان چیزوں کو اختیار کریں جو قرآن و حدیث اور آپ کا دین اجازت ہی نہیں دیتا. اس بنیاد پر جو ہے ہم کسی سے دوستی اور سمجھوتے کا مظاہرہ نہیں کر سکتے. اگر ہم نے یہ کیا تو پھر ہم نے گویا باطل کو گلے لگا لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام بلا وجہ مکہ والوں سے لڑ رہے تھے. کچھ پارٹنر، کچھ جو ہے درمیان میں مصالحت کے راستہ نکال کے جو ہے بات چیت کر کے معاملہ طے کر لینا تھا. کیوں ہجرت پر مجبور ہوئے؟ کیوں دشمنیاں؟ کیوں ان سے جو ہے ان کی مخالفتوں کو جھیلا؟ کیوں حضرت بلال احد احد کرتے ہوئے ریت پر گھسیٹے جا رہے ہیں، شہید کیے جا رہے ہیں صحابہ کرام؟ یہ ان کے ولا اور برا اور دین حق کے سلسلے میں معمولی سی مداہنت اختیار نہ کرنے کا نتیجہ ہے. وہ آپ سے تساہل چاہتے ہیں، آپ تنازل اختیار کر لیں، اور آپ اپنے پر قائم رہ کے ان کو تنازل کا جو ہے پر مجبور نہ کریں. یہ تو اثر پذیری ہے، اثر انداز ہونا نہیں ہے، جو داعی نہیں ہو سکتا. کوئی اسلام کا داعی ایسا نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہا مصطفیٰ سبائی نے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مذکورہ جن تمام امور میں، ہاں آگے سبائی نے ایک دوسری جگہ کہا کہ مذکورہ جن امور میں مشورہ دیا گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ انہیں قارئین اور تمام قوم کے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ دین مسیحیت کے تعلق سے لوگوں کے نزدیک کوئی خوف باقی نہ رہے، کوئی خوف نہ باقی رہے، اور عیسائی اپنے تعلق سے کسی طرح کا کوئی دھوکہ محسوس نہ کریں، کوئی خوف میں نہ پڑیں. ہاں، پہلی بات یعنی یہ مصطفیٰ سبائی مسلمانوں کی طرف سے عیسائیوں کو اطمینان دلا رہے ہیں کہ آپ ہم سے ڈرنا محسوس کریں، خوف اور خطرہ محسوس نہ کریں. تو اس کے لیے انہوں نے کیا بتایا؟ پہلی بات ہے کہ اسلام حکومتی دین ہوگا، یعنی گورنمنٹ اسلامی طور سے کہلائے گی، لیکن اسلام کا معاملہ شخصی اور گھر میں اور سماج اور معاشرے میں جو مذہب اختیار کرے گا اس پر کوئی مجبوری یا کوئی سختی نہیں کی جائے گی. نمبر 2، تمام آسمانی ادیان محترم اور مقدس ہوں گے. ہاں، اب اس کی بھی وضاحت کی ضرورت ہے، اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں. نمبر 3، تمام باشندگان ملی حقوق میں برابر ہوں گے. کسی بھی باشندے کو ملک کے اعلیٰ سے اعلیٰ عہدوں تک پہنچنے کے لیے دین، قومیت یا زبان آڑے نہیں آئے گی. ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ، مجلہ حضرت الاسلام سے انہوں نے یہ نقل کیا. آپ غور فرمائیں کہ یہ جو زبان اور جو باتیں بیان کر رہے ہیں، ہاں، لادینی مذہب، ایک طرف اسلامی حکومت کا دین ہوگا. آپ ان کے نعرے سنتے ہیں. یہ کیا کہتے ہیں؟ اقامت دین، اسلام کو نافذ کرنا. ایک طرف ہمارے نوجوانوں کو یہ خوشنما نعرہ دیا جاتا ہے کہ ہم اسلامی حکومت کو نافذ اور قائم کرنا چاہتے ہیں، حدود اسلامیہ کو قائم کرنا چاہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اور یہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں کہ جب ہم کو حکومت ملے گی تو حکومت کیسی ہوگی؟ صرف حکومت اسلامی ہوگی، اس کے قانون عوام پر لاگو ہونے والے اسلامی نہیں رہیں گے، یہ وہ کہہ رہے ہیں. اور ان کے بعض مرشدین نے، اسماعیل چھتی اور کیا اسماعیل چھتہ جو بھی نام تھا، ان لوگوں نے بالکل صاف صاف یہ بات کہی کہ ہمارے یہ نعرے اور یہ باتیں الگ ہیں، لیکن حکومت جب ملے گی تو ہماری حکومت جو ہے وہ ڈیموکریٹک ہوگی، جمہوریت ہوگی. دوسروں کو یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اللہ کے نازل شدہ احکامات کے خلاف جس نے فیصلہ کیا وہ کافر ہے. ہاں، یہاں تک کہ سعودی عرب اور دوسرے وہ ممالک جہاں اسلامی حدود نافذ ہیں، یہاں تو نافذ ہے، اس پر بھی فتوی بازی اور جو ہے تکفیر کے فتوے لگا دیتے ہیں. اور ان کے یہاں یہ صریح جملے موجود ہیں. یوسف القرضاوی نے ایک انٹرویو میں کہا کہ الحریۃ عندنا افضل یا اہم من تطبیق الشریعہ. قطر کے الجزائر چینل پہ کہا کہ حریت اور آزادی ہمارے نزدیک شریعت کو نافذ کرنے، لاگو کرنے سے زیادہ بہتر اور افضل ہے، اہم ہے. یہ دنیا کو میسیج دے رہے ہیں کہ ہم جب ہماری حکومت ہوگی تو ہم لوگوں کو آزادی دیں گے، شریعت کی تطبیق پر اتنا زور نہیں دیں گے.
اور مرسی صاحب کی اور دوسرے ان لوگوں کی جہاں جہاں حکومت یا قوت قائم ہوئی وہ اس کا ثبوت بن گئی کہ ان کے یہاں دین اسلام کی کیا حیثیت ہے. یہ اہل توحید سے بغض و عناد اور مخالفت کا اور دھمکی کا برتاؤ کرتے ہیں اور رفض و تشیع والوں کا ساتھ دیتے ہیں. اسرائیل سے جو ہے گانٹ چھپے چھپے خط بھیج کر جو ہے ان سے جو ہے دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں, جیسا کہ مرسی صاحب کا ایجنٹ جو ہے نتن یاہو کے پاس گیا تھا, خبریں آپ نے پڑھی ہوگی. تو ایسی بہت ساری چیزیں زیر زمین چلتی ہیں اور اس کا اشارہ آپ کو ان زبانوں میں ملے گا. ہاں, اگر آدمی کے پاس نظر ہو تو وہی ان الفاظ کو دیکھے اور پھر ان جھوٹے جھوٹے خوشنما نعروں سے کہ ہم اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں, اور سلفیوں پر یہ تنقید کرتے ہیں کہ بعض مقامات پر یہ اسلامی تعلیمات سے انحراف کر رہے ہیں. اگر کوئی ایک چیز دیکھ لیا کہ یہ ایسا قانون بنا ہے یا چھوٹ دی گئی ہے, ان کے اعتبار سے لگتا ہے کہ یہ شرعی تعلیم کے خلاف ہے, تو شور اور ہنگامہ مچا دیتے ہیں اور یہاں کھلا اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس قانون ایسا ہوگا. پھر آپ کیوں یہ بات کرتے ہو کہ اسلام کا نفاذ ہوگا؟ آپ آگے پڑھیں گے اور بعض دوسری کتابوں میں ہے کہ بحرین میں اور کئی مقامات پر اخوان المسلمین کے ارکان نے باقاعدہ شراب کی اجازت, شراب کو پینے اور پلانے کی اجازت دینے والے قانون کی تائید کی. کون سا اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں آپ؟ پردے اور عورتوں کے معاملے میں دیکھیے, یہاں اتنی تنقیدیں جن کی وہ تائید کرتے ہیں, وہاں قہوہ خانے ہیں, شراب کے اڈے ہیں, ہاں عورتیں جسم فروشی کے اڈے پائے جاتے ہیں, اور نہ جانے کیا وہاں خاموشی. کون سا اسلام؟ تو یہ شیخ کے ان جملوں کی روشنی میں آپ دیکھ سکتے ہیں. مصر کے اندر اخوان المسلمین کے مرشد مصطفیٰ مشہور نے کہا, برادران وطن, مسلمان عیسائی سب لوگ حقوق و واجبات میں برابر ہے. کیا یہ قرآن و حدیث کی تعلیم کے بالکل عین مطابق ہے؟ مساوات قانون ایک جگہ کہ انصاف کیا جائے گا, ہاں, لیکن یہ کہنا کیا چاہتے ہیں, یہ بیان کیا کرنا چاہتے ہیں, ہاں آپ محسوس کر سکتے ہیں. مصطفیٰ مشہور نے مزید کہا کہ اخوان المسلمون کا عقیدہ ہے کہ ہر شخص عقیدے میں آزاد ہے. تمام آسمانی ادیان کے ماننے والے اپنے شعائر کی ادائیگی میں اظہار رائے میں آزاد ہوں گے. ہر کوئی تبلیغ کر سکتا ہے. اور پھر انہوں نے تو منع ہی کر دیا ہے کہ توحید پر تشدد نہ کریں, شرک کو رد کرنے میں تشدد نہ کریں. مطلب شرک کرنے والوں کو شرک کرنے کی, پھیلانے کی اجازت ہوگی. پھر آپ کون سا ایمان دین قائم کریں گے, کون سا اسلام قائم کریں گے؟ ہاں, آپ کے اسلام پسندی کا مطلب کیا ہے جہاں آپ شرک کو, کفر کو, اہل باطل کو جو ہے پوری آزادی دے رہے ہیں. آپ کے یہاں اگر کوئی مبغوض اور قابل نفرت ہے تو ایسا لگتا ہے صرف وہ قرآن و حدیث کو ماننے والے اور ان کے داعی یعنی توحید پرست اور نبی کے منہج پر چلنے والے. محمد غزالی نے کہا کہ اسلامی مذاہب کے درمیان تقارب پیدا کرنے کے لیے میں بھی مکلف بنایا گیا, مجھے بھی اس بات کا مکلف بنایا گیا کہ مذاہب کے لوگوں میں تقارب پیدا کیا جائے. ہاں, اس راستے میں نے کافی کوشش کی. قاہرہ میں واقع دارالتقریب سے ہمیشہ جڑا رہتا تھا. دارالتقریب دونوں الگ الگ مذہب کے لوگوں کو قریب کرنے کے لیے بنایا گیا. میں نے محمد تقی القمی, شیعہ ہے, ہاں, اور محمد جواد سے دوستی بنائی, شیعوں سے. ہاں, ان کے علاوہ کبار شیعہ علماء ہمارے دوست ہیں. میں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں, ہاں, یعنی اس میں قوس میں انہوں نے دیا کہ شیعہ سنی دونوں کے درمیان موجود اختلاف اور دوری بالکل مٹ جائے. ہاں, موقف علماء المسلمین من الشیعہ, اس میں یہ شیخ غزالی کا یہ قول دیکھا جا سکتا ہے. مشہور اخوانی شاعر یوسف الاعظم نے کہا کہ میں عربی چھوڑ کر اردو پڑھ رہا ہوں, وقت بہت کم ہے, قلت وقت کی شکایت ہے. ترجمہ ہے کہ اے خمینی, حضرت خمینی ایران کے جو پچھلے حکمراں تھے ان کا تذکرہ, کہ اے خمینی کیا ہی تو اچھا لیڈر اور ایک ایسا امام ہے جس نے ظلم کی عمارت ڈھا دی ہے. بڑھا لیجئے وہاں, ایک ایسا امام ہے, ایسا امام یعنی خطاب میں, جس نے ظلم کی عمارت ڈھا دی. بتائیے, خمینی نے ظلم کی عمارت ڈھائی. ہاں, اگر آپ تفصیلی خبریں پڑھیں جو ہمارے محققین نے لکھی لبنان کی, احواز جو شیعوں کے زیر اثر 1924 سے دھوکے سے انہوں نے لیا, جو عرب کے سنی لوگوں کا علاقہ ہے, 1 کروڑ سے زیادہ, کئی کروڑ لوگ بستے ہیں. ہاں, وہاں جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. خمینی سے بار بار اس کے آنے کے بعد کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے باغ ڈور سنبھالنے کے بعد آپ ہمارے ان مطالبات کو پورا کریں گے. جب کہا تو جن لوگوں نے مطالبہ کیا ان کو غائب کر دیا گیا, قتل کر دیا گیا. ہاں, قتل عام کیا گیا لبنان میں. ہاں, شیعوں نے, حزب اللہ نے سنیوں کا جو قتل عام کیا, اس سلسلے میں جب خمینی سے جو ہے مطالبہ کیا گیا تو اس نے ایک لفظ اور جملہ نہیں کہا, اس کے نائب سے کیا, اور انہوں نے جو ہے لبنان میں حزب اللہ کے خلاف ایک سنیوں کی تائید میں ایک بیان دے دیا. تو خمینی صاحب اس پر بہت ناراض ہوئے. ایسی بہت سی چیزیں ملے گی جس میں خمینی نے صاف سنیوں کے قتل عام کی اجازت دی, اس کی تائید کی. بیان بازی کچھ ایسی کی جس میں مظاہرہ کیا کہ شیعہ سنی کو ایک ہو جانا چاہیے. ایران میں جو انقلاب آیا وہ اسلامی انقلاب ہے اور اس کو بڑھانا چاہیے.
یہ اسلامی انقلاب کا نام دیا گیا اور سراسر اسلام کو قتل اور دفن کرنے کا جو ہے پورا سامان کرنے کی کوشش کی گئی. ہاں چھوٹا کا یہ اشعار پڑھتا ہے ایک شخص ایک یہ جو ہے اخوانی کہ اے خمینی کیا تو کتنا ہی اچھا لیڈر اور کتنا بڑا امام ہے جس نے ظلم کی عمارت ڈھا دی, جو موت سے ڈرنے والا نہیں. یقیناً ہم نے اسے اپنے لہو کا گلدستہ اور ہار عطا کیا اور پھر ہم آگے کی طرف بڑھ گئے شرک کو مٹاتے ہوئے اور تاریکی کو ختم کرتے ہوئے تاکہ کائنات دوبارہ نور و سلامتی کا گہوارہ بن جائے. ہاں نیچے شیخ تبصرہ کر رہے ہیں, نیچے مورد العذب الزلال شیخ احمد نجمی کی کتاب سے ہے, اللہ آپ پر رحم فرمائے. دیکھیں اس اخوانی شاعر نے خمینی ملعون کو کیسے امام بنا دیا. یہ ان کا ولا اور برا ہے. ہاں سعودی حکمراں جو مسلسل جن کی دین اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ دوستی اور تعلق اور خدمات بالکل واضح ہے, یہ ان پر تنقید کرتے ہوئے نہیں تھکتے. اور یہ جن کی پوری تاریخ اسلام کی جڑوں کو کاٹنے, مسلمانوں اور سنیوں کو قتل کرنے میں گزری ہے اور یہ بالکل محتاج ثبوت اب رہی نہیں, ان کو امام کہہ رہے ہیں. بتائیے ولا اور برا کا اصول کتنا الٹ گیا. جن سے دوستی ہونی چاہیے ان سے دشمنی, جن سے دشمنی ہونی چاہیے ان سے دوستی. جو دین کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں وہ ان کی تنقیدوں کا نشانہ, ان کے خلاف ان کے فتوے ڈھل رہے ہیں. ہاں اور جو دشمن اسلام ہے, اسلام کی جڑ کاٹ رہا ہے, جن کے علاقوں میں ابو بکر صدیق, ابو بکر و عمر, عائشہ نام رکھنا بچوں اور بچیوں کا ممنوع ہے اہواز میں اور ان کے علاقوں میں, ایران میں, ان کے لیے دوستی ہے. ہاں یہ ایسی اور بہت ساری چیزیں, آپ کتابیں ہیں موٹی موٹی تیار ہو جائیں گی. ہاں یہ کہتے ہیں تاریخ سویدان بحرین کا ایک اخوانی ہے, وہ کہتا ہے کہ شیعوں کے ڈیلیگیشن سے کہتا ہے کہ آپ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہو کوئی بات نہیں, لیکن ہمارے سامنے مت کہو. کہنا ہے کہو, ہمارے سامنے مت کہو. کتنی بڑی غیرت ہے یہ. واہ. ہاں آپ کے پیٹھ پیچھے برداشت ہے, سامنے صرف تھوڑا سا لحاظ کر رہے ہو. ہاں کہا کہ یہ شیخ کہہ رہے ہیں احمد نجمی کہ اور اسے ظلم کو مٹانے والا کہہ رہا ہے خمینی کو جو ظلم کو فروغ دینے والا تھا. ہاں توحید باری پر ان کی غیرت کہاں مر چکی ہے. یہ اخوانیوں کا اور ہندوستان پاکستان کے جماعت, دونوں جماعت اسلامی دونوں کا یہی حال ہے. حسن البنا تقارب چاہتے تھے, ابو العلا مودودی تقارب چاہتے تھے, خمینی کے پیچھے فرانس میں نماز پڑھ لی. ہاں ایرانی انقلاب میرے دل کی دھڑکن ہے, آج تک جماعت اسلامی اس کو لے کر چلتی رہی, ان کے دل میں ایمان کی چنگاری. آپ ان کے کتابوں کے عقائد بتائیے, جماعت اسلامی ماننے کو تیار نہیں. یہ جھوٹ ہے, پروپیگنڈا ہے. ہاں جیسے حنفی شافعی مالکی ہے ویسے یہ جعفری فقہ کو ماننے والے ہیں. اس طرح کی باتیں بیہودہ اور جہالت کی باتیں کہہ کے ان کا دفاع کرتے رہے. اور یہ آج نصف صدی کے تک آج تھوڑا سا اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیا, لیکن ان کی دوستی ختم نہیں ہوئی ہے, وہ خفیہ ہو گئی ہے. ہاں یہ اخوانیوں کے یہاں بھی جیسا کہ میں نے کہا آگے ایک ملاحظہ یہ کہ ان کے یہاں سریت اور باطنیت پائی جاتی ہے. یہودیوں مجوسیوں کی طرح ان کے یہاں بھی روافظ کی طرح سریت پائی جاتی ہے. چنانچہ اخوانی اسکالر جابر زرق شیخ کہتے ہیں کہ توحید باری پر ان کی غیرت کہاں مر چکی. اس کے بعد کہتے ہیں اخوانی اسکالر جابر زرق کہتے ہیں کہ صدام حسین یہ بھول بیٹھا کہ وہ ایسی قوم سے ٹکرا رہا ہے جس کی تعداد عراق قوم کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ ہے, اور یہی وہ تنہا مسلم قوم ہے جس نے صلیبیوں اور یہودیوں کے سامراج کو کچلا ہے. مجلۃ الاعتصام. اللہ اکبر, حیرت انگیز بات ہے. ہاں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایران کے برخلاف انہوں نے افغان قوم کے خلاف روافظ, باطنیوں اور کمیونسٹوں کو لا کھڑا کیا ہے. ہاں یہ ایک اخوانی یہ کہہ رہا ہے کہ ایرانی یا شیعوں نے جو ہے صلیبیوں کا مقابلہ کیا اور ان کے صلیبیوں اور یہودیوں کا کچلا. میں نام بھول رہا ہوں, کسی بڑے امام نے ایک جملہ کہا, ابھی شاید یاد آ جائے. انہوں نے کہا کہ پوری تاریخ میں چیلنج کرتا ہوں. ہاں یہ شیخ جو لبنان سے متعلق جو کتاب لکھی ہے شیخ العتیق الصادق شیخ نے, انہوں نے نقل کیا کہ پوری تاریخ میں کسی نے چیلنج کیا کہ کوئی ایک ایسے شیعہ قائد کا نام بتائے, رافضی قائد کا, جس نے کسی مسلم ملک کو فتح کیا ہو, اسلامی حکومت یا مسلم حکومت قائم کی ہو. ایک نام. انہوں نے کہا میں چیلنج کرتا ہوں. کہیں انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو قوت دے کر اغیار کو رد نہیں کیا. وقت میں 2 منٹ, اذان میں 2 منٹ باقی. اوہ 2 منٹ باقی ہیں, میں یہ عبارت پوری کر لوں. تو یہ ان کی تاریخ اس کے بالکل برعکس ہے, اور یہ تعریف کرتے ہوئے بالکل الٹی بات کہہ رہے ہیں.
جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایران کے برخلاف انہوں نے افغان قوم کے خلاف روافظ، باطنیوں اور کمیونسٹوں کو لا کھڑا کیا، اور یہی کارستانی ان کی تقریباً ہر اس ملک کے ساتھ رہی ہے جہاں جہاں یہ پائے جاتے ہیں۔ اس ملک کے کافروں اور بدعتیوں مشرکوں سے ان کی راہ و رسم رہتی ہے۔ اخوان المسلمون کے رہنماؤں اور مرشدوں کے ان اقوال کو سننے کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ اخوان المسلمین کے یہاں ولا اور برا کا عقیدہ بہت ہی کمزور ہے، بلکہ اس کی بنیاد ہی نہیں پائی جاتی شرک کی طرح، شرک اور کفر کے متعلق اسلامی تعلیم کی طرح۔ اسی لیے ہر دشمن قوم سے ان کا رویہ نرم ہوتا ہے، اسی لیے یہ دیگر ادیان کے ساتھ ملی گفتگو کرتے ہیں، ملنے جلنے کی گفتگو کرتے ہیں۔ شیعہ اور اہل سنت مسلمانوں کو ایک ساتھ ملانے کا دعویٰ کرتے ہیں، چنانچہ آئیں دور حضیر کے غیور اہل سنت کے علماء کے اقوال دیکھیں جو اس طرح کے افکار ضالہ اور عقائد منحرفہ کا رد کرتے ہیں۔ آگے کچھ علماء کے اقوال ہیں جو ہم انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے، لیکن اس میں یہاں یہ بات بھی دھیان رہے کہ ایک طرف یہ غیر مسلموں سے، یہود و نصارہ سے ملنے کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف جو ہے سب سے زیادہ تنقید اگر کسی پہ کرتے ہیں تو وہ اہل الحدیث پر اور سلفیوں پر، صحیح منہج کو اختیار کرنے والوں پر۔ یہ قابل توجہ بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے شعور اور ہدایت سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔